حضرت جویریہ کے نکاح کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو سالہ سال تک مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت حبیبہ سے معروف تھیں اور نام راج کول کے مطابق رملہ تھا۔ اسی طرح آپ کے والد اپنی کنیت ابو سفیان سے مشہور تھے اور نام صخر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حرب تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان قریش کے نامور سردار تھے۔ ایک مدت تک مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں صرف شریک ہی نہیں بلکہ جنگوں کی قیادت تک سنبھالتے رہے۔ آخرکار جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام صفیہ، نانا کا نام ابو العاص بن امیہ۔ آپ کی والدہ صفیہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کی پھوپھی تھیں۔ حضرت حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 برس قبل پیدا ہوئیں، یعنی جس سال حضور نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت حبیبہ کا پہلا نکاح عبید بن جہش سے ہوا۔ یہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے بھائی تھے۔ شروع زمانہ میں ہی اسلام کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ساتھ ان کی بیوی حضرت رملہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو سفیان ابھی تک مسلسل کفر کا علم بردار اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس لیے حضرت رملہ اپنے والد کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے شوہر سمیت دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔ ہجرت کے وقت یہ حاملہ تھی اور وہاں حبشہ میں اسی حمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام حبیبہ رکھا۔ اسی کی نسبت سے آپ کی کنیت حبیبہ ہے۔ ابھی وہیں حبشہ میں ایک قیام پذیر تھیں کہ آپ کے شوہر عبید اللہ بن جہش نعوذ باللہ مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے۔ دیکھا اگلے دن معلوم ہوا کہ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ حضرت حبیبہ نے اس کے سامنے یہ خواب ذکر کیا اور اسے اسلام کی طرف لوٹانے کی دعوت دی، مگر اس نے نہ مانا اور شراب نوشی میں منہمک ہو گیا، حتیٰ کہ اسی حالت کفر پر وہیں حبشہ میں مر گیا۔ اس نے حضرت حبیبہ کو بھی عیسائیت کی دعوت دی تھی، مگر اسلام سے نہ ہٹی۔ حضرت حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں، جب میرے شوہر عبید اللہ بن جہش کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے، اے ام المومنین۔ یہ خواب دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ پھر میں نے اس کی یہ تعبیر سمجھی کہ انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو میرے دروازے پر اس ملک کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک قاصد آ پہنچا۔ میں نے دیکھا تو وہ بادشاہ نجاشی کی ابرہ نامی باندی تھی جو اس کی خاص خادمہ تھی۔ اس نے آ کر مجھے کہا، بادشاہ سلامت تم سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہارا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حبیبہ نے پیغام لانے والی باندی کو دعا دی، اللہ پاک تمہیں بھی خیر کی خوشخبری دے، اور اسی خوشی میں اپنے کنگن، بازیب، انگوٹھی سب اس باندی کو بطور انعام دے دیا۔ نیز اس باندی نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نکاح کا کسی کو وکیل بنا دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار خالد بن سعید کو وکیل مقرر کر دیا، جو اس وقت وہیں حبشہ میں مقیم تھے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سمیت حبشہ میں مقیم تمام مسلمانوں کو بلایا اور ان کی موجودگی میں توحید و رسالت کے اقرار پر مشتمل خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ میں حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دوں۔ تو ہزار تعمیل میں نے حبیبہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور میں نے خود اس کا مہر 400 دینار مقرر کیا ہے۔ ادھر سے حضرت حبیبہ کے نامزد وکیل خالد بن سعید اٹھے اور خطبہ پڑھ کر کہا، حضور کی فرمائش کے پیش نظر میں نے حبیبہ بنت ابو سفیان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ نکاح منعقد ہو گیا اور نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کر دیے۔ چونکہ نکاح منعقد ہو چکا اس لیے لوگ اٹھ کر جانے لگے، مگر نجاشی نے ان کو روکتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کے نکاح کے بعد ولیمے کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کھانا منگایا اور لوگ کھانے سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت حبیبہ فرماتی ہیں، جب وہ 400 دینار کی بھاری رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار ابراہ کو دیے اور اسے کہا، اس وقت جب تم میرے پاس نکاح کی خوشخبری لائی تھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی خاص مال نہیں تھا۔ اب میرے پاس یہ مال آ گیا، لہذا یہ 50 دینار تم رکھ لو اور ان کو اپنے کام میں لے آنا۔ اس نے 50 دینار بھی نہ لیے اور جو کچھ میں نے اس کو پہلے دیا تھا وہ بھی اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی مال لینے سے منع کیا ہے۔
اور اے ام حبیبہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو وہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیویوں کی طرف سے بہت ساری خوشبوئیں وغیرہ لے کر میرے پاس آئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، میری آپ سے ایک گزارش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی بتلانا کہ میں ان کے دین کی اتباع کر چکی ہوں۔ اس کے بعد سے وہ میرے ساتھ بہت محبت و اپنائیت کا اظہار کرتی اور جب بھی میرے پاس آتی تو کہتی، جی میری گزارش بھول نہ جانا۔ پھر جب میں حضور کے پاس پہنچی تو میں نے آپ کو اپنے نکاح کا پورا واقعہ بیان کیا اور ابراہہ کا بھی سارا حال سنایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور میں نے ابراہہ کا سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سلام دیا۔ بہرحال نکاح کے اگلے دن نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کو مختلف قسم کے عطیات اور سامان جہیز دے کر عزت و احترام کے ساتھ حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے پہنچ گئیں اور ام المومنین والا خواب پورا ہو گیا۔ ادھر سردار قریش ابو سفیان کو جب یہ خبر پہنچی کہ اس جیسے سردار کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں چلی گئی ہے تو اسے اسلام دشمنی میں سرخرو ہونے کے متعلق حضرت درجے کی مایوسی ہوئی اور حضور کے بارے میں کہنے لگا، وہ جوان مرد ہے، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، یعنی حضرت محمد اونچی شان اور اعلیٰ عزت کے مالک ہیں، ہم ان سے دشمنی کر کے ان کا نام نہیں مٹا سکتے۔ گویا بالفاظ دیگر ابو سفیان اندر ہی اندر اپنی شکست مان گئے کہ اب اسلام کو نیچا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ راجہ کول کے موافق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 44 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ کا زمانہ خلافت تھا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اترے اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پر عمل کرنے کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ جب آپ کو اپنے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ بطور سوگ 3 دن تک عمومی حالت میں رہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ نے خوشبو منگا کر استعمال کی اور فرمایا، واللہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف اس لیے استعمال کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حدیث شریف پر عمل کرنے کی غرض سے خوشبو کا استعمال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی فرمان سن لیتی تو اس پر اہتمام کے ساتھ دائمی طور پر عمل کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر روز 12 رکعت پڑھ لے جو کہ نفل کے زمرے میں آتی ہیں، فرض نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں، یہ فرمان سن لینے کے بعد میں نے یومیہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی۔ ان 12 رکعت سے مراد روزانہ 5 نمازوں میں ادا کی جانے والی سنت موقوتہ کی 12 رکعتیں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت تھی اور آپ کی محبت اپنے والد سے محبت پر غالب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاہدہ حدیبیہ کے سلسلے میں کوئی بات کرنے حضور کے پاس مدینہ منورہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر جو بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً وہ بستر لپیٹ دیا اور ان کو اس پر نہ بیٹھنے دیا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر وہ بولے، بیٹی تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک آدمی ہو، تم اس مقدس بستر پر کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اس پر ابو سفیان کہنے لگا، میرے بعد تو تیرے اندر شر اور فساد آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی بہت فکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت سے پہلے حضرت عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میرے اور آپ کے درمیان سوکڑوں والا تعلق تھا، اس بارے میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر ہم دونوں سے درگزر فرمائے۔ حضرت عائشہ نے کہا، میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے معافی و درگزر والا معاملہ فرمائے، میری طرف سے تو سب معاف ہے۔ یہ سن کر حضرت ام حبیبہ نے حضرت عائشہ سے کہا، تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا اور ان سے بھی وہی گفتگو ہوئی جو حضرت عائشہ سے کی تھی۔